الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ناظرین، یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، بیچ میں اذان ہوئی، اللہ کا منادی نے آواز لگائی تو اس کی وجہ سے بیچ میں ویڈیو کو ختم کرنا پڑا۔ حالانکہ یہ ویڈیو ہی مختصر بنانے کا ارادہ شروع سے ہی تھا، جس سے کہ عرض بھی کیا تھا آپ کے سامنے، لیکن بیچ میں اذان کے ہونے کی وجہ سے یہ مسائل کچھ ادھورے رہ گئے تھے، دو تین، ان کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ روزہ چھوڑنے کی کن لوگوں کو اجازت ہے۔ پہلی ویڈیو میں اس سے کہہ لیں یا پہلی ویڈیو کہہ لیں، اس میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ روزے کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہے تین، ان کو ذکر کیا گیا تھا۔ اور حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا، اگر ہم چاہے تو روزہ رکھ لے اور یہ چاہے تو ہم افطار کر کے فدیہ دے دے۔ لیکن جب بعد میں فمن شہید منکم الشہر نازل ہوئی تو یہ اختیار ہم سے لے لیا گیا اور ہمارے پاس صرف روزہ رکھنا ہی ضروری قرار دے دیا گیا۔ تو ناظرین، تذکرہ چل رہا تھا بیمار کا، جو قرآن نے ذکر فرمایا۔ قرآن نے دو ذکر فرمائے ہیں، دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو آدمی بیمار ہو، بیماری مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی، آدمی اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت حقیقت میں اپنے اندر نہیں پاتا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی بہانے بازی کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقت میں وہ روزہ رکھنے کی طاقت پاتا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بتا رہے ہیں مثلا شوگر کا مریض اتنا زیادہ ہے کہ اس کا کام انسولیشن پہنچ گیا ہے، یعنی وہ انجیکشن کی خدمت، انجیکشن اس کی مجبوری بن گیا ہے، جبکہ انجیکشن سے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اسے دوائیاں لگاتار کھانی پڑ رہی ہے۔ اور اسی طرح اور کوئی مریض ہے جو یا تو اسے بیماری کے ضرورت سے زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا اپنی جان کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح ایک مسافر ہے، سفر پہ جا رہا ہے، سفر کے لیے پرانا جو حساب ہوتا تھا وہ 48 میل کا ہوا کرتا تھا، ہمارے زمانے میں 78.5 یا 80 کلومیٹر کا حساب ہوتا ہے۔ اگرچہ شریعت کے جو حکم ہے ناظرین وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، اگرچہ پہلے جو اسفار ہوتے تھے وہ بہت ہی کٹھن اور مشکل ہوتے تھے۔ اب کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور بہت ہی آرام دہ سواریاں وجود میں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی جو شریعت کا حکم ہے وہ حکم ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے جو 80 کلومیٹر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ نکل گیا ہے یا اس نے ارادہ کر لیا گھر سے سفر کی حالت میں، مثلا جیسے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، صاحبان ہیں، وہ کاروبار کی نیت سے، تجارت کے غرض سے دوسرے اسٹیٹوں کا سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں جا رہے ہوتے ہیں، بسز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، 500 کلومیٹر، 1000، 1500، 2000، کوئی تمل ناڈو جا رہا ہے، کوئی مہاراشٹر جا رہا ہے، اسی طرح کوئی دوسرے علاقوں کا سفر کر رہے ہیں۔ تو اگر ان لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے اگر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، چونکہ اب تو رمضان کا ماحول بنا ہوا ہے، رمضان کی برکات اپنے عروج پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہے، تمہیں نوازا جا رہا ہے، تو بہتر تو یہ کہ روزہ رکھ لو، لیکن تاہم روزہ چھوڑنے کی نظرات کو گنجائش ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ روزہ ان لوگوں پر معاف نہیں ہوا، یہ مشقت کی وجہ سے روزہ ان کے اوپر سے وقتی اعتبار سے ان کو گنجائش دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ مجھے سفر میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، تو اس کے لیے وہ راستہ ہے، وہ رکھ سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح مریض اگر اپنے اندر طاقت پاتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ البتہ ان دونوں کو اجازت ہے، یہ روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے ہیں۔ بعد میں قرآن نے ذکر فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جتنے روزے چھٹے ہیں اتنی گنتی بعد میں پوری کر لے۔ مریض تھا، ٹھیک ہو گیا، بعد میں اتنے دنوں کی قضا کر لے جتنے روزے چھٹے ہیں۔ مسافر تھا، بعد میں اتنے دنوں کی قضا کر لے مقیم ہونے کے بعد جتنے روزے سفر میں چھٹے ہیں۔ اسی طرح بندہ سفر میں جا رہا ہے، پھیری کر رہا ہے، آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں یہاں ہے، کسی ایک جگہ قیام نہیں ہے،
تو پھر بھی یہ مسافر برقرار رہے گا۔ ہاں اگر یہ کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، چاہے پھر اسے اگلے دن وہاں سے چلنا پڑ جائے، جس طرح ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو بزنس لائن سے جاتے رہتے ہیں، وہ پارٹی ڈالتے ہیں لے جا کر کے، 15 بچے 20 لڑکے ہوتے ہیں کام کرنے والے اصحاب، تو اس قصبے کے اطراف میں دیہات میں وہ پھرتے ہیں، وہاں 20 دن میں نکل جاتے ہیں، مہینے میں نکل جاتا ہے، کام چل رہا ہے تو ٹھہرے ہوئے ہیں، کام چلنا بند ہو گیا تو دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر یہاں سوال یہ ہے، شریعت کے جو رول ہے، یہاں پہ سوال نہیں، شریعت کا جو رول ہے اور قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر اس وقت میں آپ کو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ آپ اس کو وطن اقامت کہتے ہیں، آپ نے وہاں پہ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اگر آپ رہنے کا ارادہ نہیں کیا، جو کہا چلو 2 دن رہ کے دیکھیں گے، 3 دن رہ کے دیکھیں گے، اسی طرح اگر آپ کو 10 مہینے بھی وہاں پہ گزر گئے آج کل میں، تو پھر آپ مستقل روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت رہے گی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل کے حالات اتنی دشواریوں کے سختیوں کے نہیں ہیں، آدمی روزہ رکھ لے تو بہتر ہے۔ ناظرین، انہی لوگوں میں سے جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایک حاملہ عورت ہے، جو حمل والی ہے، اسے اپنا یا بچے کا ڈر ہے اور یہ پریشانی ہے، اسے روزہ رکھنے سے ضرورت سے زیادہ دقت ہوتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح عورت ہے، مستقل حائضہ عورت ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کو بھی جو ہے نا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو اسی طرح ناظرین، دودھ پلانے والی، چاہے وہ دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہو یا باہر کے بچے کو پلا رہی ہو، جیسے عربوں کے اندر ہوا کرتا تھا، ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے کہ مستقل باہر کے بچوں کو کرائے پہ لے کر کے دودھ پلایا جاتا ہو۔ ہمارے یہاں تو اس طرح کی ضرورتیں عام طور پہ نہیں آتی ہیں، لیکن اگر اس طرح کی ضرورت ہے، باہر کے بچے کو، کسی کے بچے کو دودھ لے کر کے وہ پلا رہی ہے کرائے پر، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ مستقل جو حائضہ عورت ہے اس کے اوپر مستقل کے لیے معاف ہے، وہ بعد میں روزہ مستقل کے لیے معاف نہیں ہے، نماز معاف ہے، معذرت چاہتا ہوں، نماز معاف ہے، روزہ البتہ وہ بعد میں قضا کرے گی جتنے روزے اس کے چھوٹ جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ناظرین، حاملہ ہو گئی، مرضعہ ہو گئی، دودھ پلانے والی، اسی طرح ولادت کے بعد عورت کمزوری میں رہتی ہے، جس کو زچہ کہتے ہیں، اگر وہ عورت بھی کمزوری اتنی ہے، یقیناً کمزوری رہتی ہے ولادت کے بعد، تو وہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گنجائش دی ہے روزہ چھوڑنے کی۔ تو ناظرین، یہ حضرات ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مریض ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسی طرح بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، حائضہ ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے، یہ اسی طرح سے دودھ پلانے والی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، حاملہ ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رہے ناظرین کہ ان میں سے زیادہ تر حضرات کو روزہ بعد میں قضا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو بعد میں صحت ملی، بیمار صحت مند ہو گیا، مسافر مقیم ہو گیا اور حائضہ ٹھیک ہو گئی رمضان کے بعد، تو اپنے روزے کی قضا رکھے گی۔ اسی طرح بچہ جب تندرست ہو جائے تو بعد میں جانا روزے رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو روزہ چھوڑنے کی اس کو گنجائش ہے شریعت کی طرف سے، اگر وہ کمزور زیادہ ہے۔ اسی طرح ایسا شیخ فانی، بیمار کو تو ہے ہی گنجائش، ایسا شیخ فانی ضعیف اور بیمار بوڑھا جو روزے رکھنے کی جس سے بالکل توقع نہیں ہے، اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ تو چھوڑے ہی، وہ اپنے روزے کا فدیہ وغیرہ دے کر کے کام چلا لے۔ تو ناظرین، یہ لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے ان کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ باقی اور عام حالتوں میں ایک نارمل آدمی روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مضمون میں پہلے روزہ رکھنے کے اوپر جو کے عنوان سے جو آپ کے سامنے ویڈیوز بنائی گئی تھی، ان کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر بیماری کے، بغیر مرض کے، تو اگر وہ زمانے بھر بھی روزہ رکھتا رہے گا تو اسے روزے کی قضا ہو نہیں پائے گی، یعنی وہ برکات اسے مل نہیں پائے گی۔ تو یہ کہ ضروری مضمون ناظرین ذہن میں آیا تھا کہ کون لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ بعد میں انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل کو ترتیب وار بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔